کے چاہنے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کو عثمانی اے ٹی وی پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو عثمان سیریز کے بارے میں ہے، تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کے مداحوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پچھلے 6 سال سے ترکی میں اپنا الگ مقام رکھنے والی کروڑوں مداحوں کا پسندیدہ ڈرامہ سیریز کرولر عثمان کے یوٹیوب پر 10 ملین سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں، اور اس وقت یہ سیریز ریٹنگ کے معاملے میں اس سیزن میں ریلیز ہونے والی کافی ترکش سیریز سے آگے ہے۔ اور ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بڑی ایکسائٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں قسط نمبر 170 پر مختصر تبصرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آنے والی ایپیسوڈ کے ٹریلر کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوں گا آپ کو ایک زبردست خبر، جو کہ اس ڈرامے میں آنے والے ایک نئے اداکار کے بارے میں ہے، جس کے متعلق اگر میں یہ کہوں کہ یہ سیزن 2 سے اداکار کا انتظار کر رہے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ پہلے قسط نمبر 170 کا جائزہ لیا جائے تو قسط کی ونڈرفل سینریز، ایکٹنگ، کاسٹیوم اور ایکشن سین کے حوالے سے بڑی بہترین تھی۔ قسط کا اختتام ایسی جگہ پر کیا گیا کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ آنے والی قسط کا سینیریو کیا ہوگا۔ بالا اور صوفیہ کی دشمنی ہمارے لیے بڑا سرپرائز لا سکتی ہے۔ اور سب سے پہلے میں شروع کروں گا عثمان بے سے، جو بائسونگر کی شہادت کے بعد تمام ایک ساتھ میں ہی اگریسو موڈ میں نظر آئے، جبکہ جنگجوؤں کی یہ حالت ہے کہ بائسونگر کی شہادت کے بعد صبر نہیں آ رہا۔ ایسے میں عثمان بے ہی ہیں جو خود کو کمپوز رکھے ہوئے ہیں، جبکہ نئی لوکیشن پر حملوں اور لڑائی کے سین نے بالکل نیا پن دیا، کیونکہ اس قسط میں بروک اور ڈیوڈ اور امبر کی اداکاری کی شہانی الگ ہے۔ لیکن جہاں سلطان فتح ڈرامے کی سیریز میں قسطنطنیہ کی فتح بس ایک قدم کی دوری پر رہ گئی تھی، ایسے دوران کرولر عثمان قسط میں بھی 8000 قلعے کی فتح بس لوکاس کو لگنے والے چند ضربوں کی مار تھی، لیکن فاطمہ خاتون کی اغوا نے سارا کیری الٹ دیا۔ جبکہ اس قسط کی اینڈنگ جس نے بھی لکھی ہے بہت سوچ سمجھ کر لکھی ہے کہ حوران عثمان اکثر قلعے کی دیوار کے قریب ہیں، لیکن فاطمہ خاتون نے ان سے یہ فتح دور کر دی ہے۔ اور یہ اس سیزن کی بیسٹ ایپیسوڈ تھی، کیونکہ اس میں ایکشن کے علاوہ ڈیلاگ بھی کمال کے تھے۔ لیکن میں یہاں اپنی ایک رائے دینا چاہوں گا، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کرولر عثمان کی اس بار کی قسط کے ڈیلاگ میں مجھے سلطان فاتح سیریز کی اس ہفتے کی قسط کے ڈیلاگ نظر آئے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا لگا تو مجھے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس قسط میں ہولوفیرا کا یہ جملہ بہت تکلیف دیتا تھا کہ تم اپنی ماں جیسی ہو۔ یہ الفاظ ہولوفیرا کو ذرا بھی نہیں جچتے، اور ویسے گونجا اپنی ماں جیسی نہیں ہے بلکہ اپنے والد جیسی ہے۔ ایک ریاست کا مالک، ایک بزنس ایکسپرٹ اور ایک جنگجو کی بیٹی گونجا، جس نے علاؤدین کی بیوی ہونے کا اعزاز بڑی مشکلات کے بعد حاصل کیا۔ گونجا کے لیے علاؤدین اور اس کا خاندان سب کچھ ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی بہت سپورٹیو ہیں، اور مستقبل میں اگر گونجا کا کردار رہا تو یہ دونوں میاں بیوی مستقبل کے اورحان سلطان کو سپورٹ کریں گے۔ گونجا بھی تجارت میں ماہر، صاحب علم اور جنگجو لڑکی ہے، اور اس کا ایٹیٹیوڈ اس کے باپ یعقوب کی طرح ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ ہے وہ موقع جہاں وہ خبر دینے کا وقت ہے، جسے میں نے آپ کو آج کی ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا بہاؤالدین، جس نے سیریز 5 میں یعقوب بے کا کردار ادا کیا تھا، وہ یہ سیریز چھوڑ چکے ہیں، لیکن محمد بزدار یعقوب بے کے کردار کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے آج کل جس اداکار کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں وہ ہمارے وزیر نظام الملک یا فلنطا مصطفیٰ کے قاضی رئیس الدین ہیں۔ اور اس کو محمد بزدار ترگے کی جگہ پر کیوں نہیں لاتے، یعنی بوڑھی تربت کیوں ہی نہ ہو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس اداکار کے آنے سے اس ڈرامے کی ریٹنگ میں اضافہ ہوگا۔ ویسے بھی یعقوب بے کے کردار کو واپس لانا اچھی بات ہے، کیونکہ وہ ایک تو تاریخی بھی ہیں، دوسرا یہ کہ ہراسی بے سیزن 6 میں ہے تو یعقوب بے کو بھی ہونا چاہیے۔ ویسے کرولر عثمان میں جو چیز ہم مس کرتے ہیں وہ عثمان کی قبائلی سرداروں کے دیوان میں ملاقاتیں، جہاں ریاستی فیصلے کیے جائیں۔ بے شک اب نظام قبائلی حدوں سے نکل کر ایک ریاستی نظام بن چکا ہے، جس میں عورتیں بھی اس نظام کا ایک حصہ ہے، جو اپنے بیٹوں اور مردوں کو ریاستی معاملات میں مشورے دیتی ہیں۔ لیکن یہ بات ناممکن سے لگتی ہے کہ سرداروں کی غیر موجودگی میں عثمان بے ہر مہم اکیلے مکمل کر لیتے ہیں، ہر قلعہ فتح کر لیں اور ہر ٹرپ اور ہر گھات سے بچ نکلیں۔ تو اس لیے شاہین بے اور آز بے جیسی قبائلی سرداروں کا واپس لانا ضروری ہے۔ اور جس طرح سیزن 5 کی ہر کیس یعقوب بے کے خلاف ہمارے غصے میں اضافہ کرتی تھی،
تو سیزن 6 کی ہر کیس کراچی کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت بھر دیتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کراچی بے کا کردار میرے خیال میں اس سیریز میں مسلمان حکمرانوں اور ریاستوں کی صحیح مزرگشی کرتا ہے، جبکہ حماس کا کردار عثمان بے کے حوالہ سمجھ لے۔ مسلمان حکمرانوں میں عرب حکمران خاص طور پر اسرائیل سے اس طرح تجارت جاری رکھی ہوئی ہے جس طرح کراچی بے بزنطینیوں سے، اور عرب حماس کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس طرح ہے جس طرح کراچی بے عثمان بے کے خلاف ہے۔ عثمان بے کا ہر اچھا کام فتوحات، جہاد اور انہیں اپنی ریاست کے خلاف ایک سازش لگتی ہے۔ یعنی اس وقت مسلمان حکمران دم کٹی لومڑیوں کی طرح ہیں جو حماس کو مجبور کر رہے ہیں کہ شکاری پنجے میں آ کر ہماری تو دم کٹی ہوئی ہے تو تم بھی اپنی دم کٹوا لو، تم کیوں پوری دم لے کر پھر رہے ہو؟ تو اس لیے کراچی بے کے کردار کو ہلکا نہ لیں۔ آنے والی کیس کی طرف آئیں تو اگلی کیس کے ٹریلر کو میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگلی کیس عثمان بے یا کائی قبیلے کے فیور میں ہوگی، کیونکہ ٹریلر میں نظر آنے والے ڈائلاگ سے ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے والد کے قتل کیے ہوا شہر سعود بھی دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنے رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔